السلام علیکم دوستو، میرا نام میرباز خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ملاحظہ کر رہے ہیں MBK ڈیلی سپیکس۔ دوستو، آج کے ویلاگ کے اندر میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور میرا ٹاپک کا یا میرے کنٹینٹ کا ٹائٹل ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر عمران خان تک۔ اس ٹائٹل سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ کیا ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ انفیکٹ پاکستان، ہمارا پیارا وطن پاکستان 1947 14 اگست 1947 کو اس کرۂ ارض پہ وجود میں آیا۔ اس خدا داد پاکستان کو بنانے کے لیے علامہ محمد اقبال نے ایک خواب دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے دیگر ساتھیوں نے مل کر اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا۔ آج کے اس ویلاگ کے اندر ہم ان سارے معاملات کو یا ان سارے کرائسس کو ڈسکس کریں گے جو 14 اگست 1947 میں پاکستان کے بننے کے بعد رونما ہوئے اور آج تک ہم کرائسس سے باہر نہیں آئے۔ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، نیوکلیئر پاور ہے، باوجود اس کے ہم بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، فائنینشیل مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، معاشرتی مسائل اور بہت سارے ایسے معاملات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم ابھی تک ترقی پذیر ممالک میں آتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں نہیں آتے، جبکہ پاکستان کو بنے ہوئے پورے 75 سال ہو گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 14 اگست 1947 کو پاکستان اس کرۂ ارض پر اس دنیا کے نقشے میں متعارف کرایا، اور سب سے پہلا جو گورنر جنرل ہے پاکستان کا وہ قائد اعظم محمد علی جناح بن گئے۔ ان کے ساتھی جناب لیاقت علی خان صاحب، جو کہ مسلم لیگ اس زمانے میں ایک جماعت تھی، جو آپ سب کو معلوم ہے، سب نے ہسٹری پڑھا ہوگا کہ جب ہم ہندوستان سے ایک علیحدہ ملک لینے میں کامیاب ہو گئے تو اس ٹائم بھی کانگریس اور مسلم لیگ یہ دو جماعتیں تھیں، تو لہٰذا قائد اعظم محمد علی جناح لیڈ کر رہے تھے مسلم لیگ کو، جبکہ گاندھی کانگریس کو لیڈ کر رہے تھے۔ سو لہٰذا دونوں نے اپنا اپنا موقف رکھا۔ گوروں کے ساتھ ایک بہت طویل جدوجہد کے بعد پاکستان اور ہندوستان دو علیحدہ ممالک برصغیر و پاک ہند دو حصوں میں بٹ گیا، اور پاکستان ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی شکل میں اس کرۂ ارض پر وجود میں آ گیا۔ سو میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا، قائد اعظم محمد علی جناح پہلا گورنر جنرل تھے، اور لیاقت علی خان صاحب جو ہے وہ پہلا وزیر اعظم بن گئے پاکستان کا۔ پاکستان کے بننے کے پورے ایک سال ہونے کو تھے۔ 11 ستمبر 1948 کو بدقسمتی سے قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور چونکہ وہ پورا اپنے سٹرگل کے دوران ایک خطرناک اور جان لیوا بیماری میں مبتلا تھے، کینسر میں، جس کا اپنے دوستوں تک کو پتہ چلنے نہیں دیا، ایسا نہ ہو کہ جس مقصد کے لیے ہم لڑ رہے ہیں کہیں وہ مقصد کمزور نہ پڑ جائے، میری اس بیماری کی وجہ سے میرے دوست ہمت ہار نہ جائیں۔ تو لہٰذا قائد اعظم محمد علی جناح نے انتھک محنت کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس پاکستان کو آزاد کر کے ہمیں ایک تھالی میں رکھ کے دے دیا۔ تو لہٰذا وہ بانی پاکستان اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، چونکہ ایک سربراہ
جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا، اگر ہماری خوش قسمتی یہ ہوتی کہ 4-5 سال اس مملکت پر حکومت کرنے کا موقع ملتا ان کو، تو جو چیزیں انہوں نے اس ملک کے اندر اسٹیبلش کرنے تھے، جو قانون سازی کرنی تھی، وہ کر نہ سکے اور جلد ہی ہم سے جدا ہو گئے۔ لہٰذا پاکستان کے بنتے ہی اس ملک کے اندر بہت سارے کرائسس آ گئے۔ پاکستان کے بنتے ہی یہ سب سے بڑا کرائسس تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہم سے الگ ہو گئے 1948 میں، 11 سپٹمبر 1948 میں۔ اس کے بعد جناب نظام الدین، خواجہ نظام الدین صاحب ان کی جگہ پہ گورنر جنرل تعینات ہوئے اور پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل بن گئے۔ اس کے بعد پاکستان میں ایک اور سانحہ ہوا بہت بڑا، اس ٹائم کی اپنے نوعیت کی ایک بہت بڑی دہشت گردی ہوئی۔ جناب وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کو لیاقت باغ میں 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت باغ میں ایک نامعلوم شخص نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ لہٰذا پاکستان کے اندر یہ اپنے نوعیت کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور یہ پاکستان کے بننے کے 3-4 سال کے اندر کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایک وزیر اعظم کو گولی مار دیا گیا اور جناب لیاقت علی خان صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جناب نظام الدین صاحب نے وزیر اعظم کے منصب کو سنبھال لی اور ان کے جگہ جناب غلام محمد گورنر جنرل تعینات ہوئے۔ جنوری 1952 کو کراچی میں کچھ سیاسی ایکٹیویٹیز کے دوران کچھ نوجوان جاں بحق ہوئے، جس کو بنیاد بناتے ہوئے 17 اپریل 1953 کو غلام محمد نے جناب وزیر اعظم نظام الدین کے گورنمنٹ کی چھٹی کرا دی۔ اپریل 18 1953 کو محمد علی نے اپنی گورنمنٹ بنا دی ایز اے وزیر اعظم کے منصب سنبھالتے ہوئے۔ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا جو ہے نیا آئین بنایا گیا، چونکہ گوروں سے آزادی ملنے کے بعد جو آئین تھا یا جو اس ٹائم کا پارلیمنٹ تھا یا آئین تھا پاکستان کے اندر، جس آئین کے روح سے یا جس آئین کے اوپر یہ پاکستان یعنی کہ ایک نیا پاکستان چل رہا تھا، تو وہ تو ایک گوروں کا بنا ہوا آئین تھا۔ 23 مارچ 1956 کو پاکستان میں نیا کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، آئین بنایا گیا، جس کے تحت پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈکلیئر کیا گیا۔ اس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم جناب سروردی نے استعفیٰ دیا اور اسماعیل ابراہیم چندرگڑھ نے 18 اکتوبر 1957 کو ایک کولیشن گورنمنٹ بنا دی، ایک کمزور حکومت بنا دی۔ اس کے بعد پاکستان میں 7 اکتوبر 1958 کو ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ پاکستان میں پہلی بار مارشل لا جو ہے متعارف ہوا۔ جنرل سکندر مرزا نے 1956 کے آئین کو منسوخ کر دیا اور پاکستان کے اندر مارشل لا لگا دی، اور جناب ایوب خان کو چیف آف مارشل یعنی کہ آرمی چیف، اس ٹائم کا آرمی چیف بنا دیا۔ جنرل ایوب خان صاحب نے چیف آف مارشل لا بننے کے فوراً بعد 27 اکتوبر 1958 کو
جناب صدر اس ٹائم کا جو پہلا صدر جناب سکندر مرزا بن گئے تھے، ان سے استعفیٰ لے لیا گیا، چونکہ صدارتی نظام بھی ایک حد تک متعارف ہوا تھا۔ اس سے پہلے گورنر اور وزیر اعظم ہوتے تھے، اور چونکہ سکندر مرزا نے ملک کے اندر ماشاء اللہ لگا دیا اور ایک صدارتی نظام متعارف کرایا، خود صدر بن گئے اور جنرل ایوب خان کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا۔ 27 اکتوبر 1958 کو جناب ایوب خان نے اس ٹائم کے جنرل ایوب خان نے جناب اسکندر مرزا سے استعفیٰ لے لیا اور پھر خود اقتدار پہ قابض ہو گئے اور خود انہوں نے صدر کا چارج سنبھال لیا۔ ایوب خان نے صدر بنتے ہی ملک کے اندر انتخابات کرا دیے اور اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے۔ اس کے بعد 1 مارچ 1962 یعنی کہ 1 مارچ 1962 کو جنرل ایوب خان نے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے لیے دعوت دی اور ان کو ایک میز پہ بٹھایا۔ 8 جون 1962 کو مارشل لاء کو ختم کر دیا اور 24 دسمبر 1963 کو صدر ایوب خان نے آل پاکستان مسلم لیگ کے لیڈر کے طور پہ نامزد ہوئے۔ اس دوران ایک اور انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں صدر ایوب خان اگلے 5 سال کے لیے پھر سے صدر منتخب ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح نے بھی ان انتخابات میں حصہ لیا تھا، تو لہٰذا جب ایوب خان صاحب 64 نشستوں کے ساتھ اگلے 5 سال کے لیے جب صدر منتخب ہوئے تو محترمہ فاطمہ جناح نے ان الیکشنز کو ماننے سے انکار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ الیکشنز دھاندلی زدہ الیکشنز ہے، مطلب اس میں بے ضابطگیاں ہوئی ہے، سو لہٰذا جناب محترمہ فاطمہ جناح کہ اس موقف کو نہیں مانا گیا۔ ناظرین، اس دوران جناب ایوب خان، صدر ایوب خان کے کیبنٹ کا ایک نوجوان ذوالفقار علی بھٹو، جو اس ٹائم جنرل ایوب خان کے کیبنٹ کے حصہ تھے، انہوں نے جناب ایوب خان سے علیحدگی اختیار کی، اپنی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا، جس کا نام انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی رکھا۔ 1 سپتمبر 1967 میں یہ سیاسی پارٹی جو ہے بن گئی۔ اسی دوران ملک کے اندر سیاسی حالات کشیدہ ہو گئے۔ ایک طرف صدر ایوب خان سیاسی جماعتوں کو انگیج کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف سیاسی بگدڑ مچ گئی تھی، تو لہٰذا انہیں 17 فروری 1969 کو ملک کے اندر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا پڑا۔ تو حالات مزید کشیدہ ہو گئے اور صدر ایوب خان کو سسٹین کرنا مشکل ہو گیا، انہیں سروائیول کرنا مشکل ہو گیا، سیاسی پارٹیوں کی طرف سے ان کے اوپر بہت ہی دباؤ آ گیا، تو لہٰذا انہوں نے 25 مارچ 1969 کو صدر کے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ اس ٹائم کے آرمی چیف جناب محمد یحییٰ خان نے ملک کے اندر ایک بار پھر مارشل لاء لگا دی 26 مارچ 1969 کو۔ جنرل ایوب خان کے ریزگنیشن کے فوری بعد جنرل یحییٰ خان نے صدر کے طور پہ ملک کو ٹیک اوور کر لیا۔ انہوں نے 1962 کے جو آئین تھا اسے منسوخ کر دیا۔ جنرل یحییٰ خان نے صدر بنتے ہی قانون ساز الیکشن جو ہے 7 دسمبر
1970 کو منعقد کروا دیے۔ ان انتخابات میں ایسٹ پاکستان کا جو سب سے مقبول جماعت تھی وہ تھی عوامی لیگ۔ عوامی لیگ نے ٹوٹل 300 نشستوں پہ الیکشنز ہوئے، انتخابات ہوئے۔ ان 300 میں سے 181 نشستوں پہ واضح برتری حاصل کی اور انتخابات جیت لیے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اس ٹائم کی دوسری بڑی جماعت بن گئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، یا ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت، اس نے دوسرے نمبر پر 81 سیٹیں لے کر ویسٹ پاکستان میں اپنا لوہا منوایا۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ کریٹ ہو گیا کہ عوامی لیگ ایک 2/3 میجورٹی جماعت بن گئی تھی، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی جو ہے اس نے 81 سیٹیں لی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ان انتخابات کو ماننے سے انکار کیا، عوامی لیگ کی جو حکمرانی ہے اس کو ماننے سے انکار کیا۔ اسی طرح سے پاکستان کے اندر ایک تناؤ سے ماحول بڑھ گئی، سیاسی کشیدگیاں شروع ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے جو ایسٹ پاکستان کے اس ٹائم کے جو جماعت تھی اس نے ریزسٹنس دکھائی اور اپنا ایک ایجنڈا بنایا اور ایک تحریک کا آغاز کیا، اور ان کا تحریک یہ تھا کہ پاکستان سے وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، پاکستان سے الگ ہو کے ایک الگ مملکت اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اس ایجنڈے کو، ان کے اس ایجنڈے کو ہندوستان نے پروموٹ کیا، اور اس ٹائم کا ہمارا دشمن ہندوستان نے اس ٹائم کی عوامی لیگ کا ساتھ دیا۔ بالآخر 1971 میں ہندوستان کے ساتھ ایک جنگ کا ماحول سٹارٹ ہو گیا اور ایک جنگ چھڑ گئی۔ تو ان حالات میں چونکہ پاکستان کو اندر سے اپنے سیاسی جماعتوں نے کمزور کر دیا تھا، لہٰذا پاکستان دو لخت ہو گیا اور بنگلہ دیش کی شکل میں ایک نیا ملک بن گیا۔ اسی طرح ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ تو یہ کچھ واقعات تھے جو ہمارے پاکستان کے ہسٹری سے ریلیٹڈ میں نے مینلی جو ہے کچھ امپورٹنٹ کرائسس کو ڈسکس کیا، کیونکہ اگر ہم باریکیوں میں جا کے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو ہمارا ویلاگ بہت ہی لمبا ہو جائے گا۔ دوستو یہ میرا ویلاگ کا پہلا پارٹ تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور میرا ویلاگ کا پارٹ 2 ہوگا جو یہیں سے سٹارٹ کریں گے 1971 میں جب ہم سے ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا۔ تو دوستو میرا ویلاگ تھا یہیں تک، ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اپنا رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر، اور اگر میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے اس سے بہتر اور اچھے کانٹینٹ لانے کی کوشش کروں گا، اور پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔